ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف ستائش کبریائی بڑائی افضائی شان ربوبیت الوہیت اسماء و صفات یہ سب کے سب میرے اللہ رب العزت کے خاصے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الہدی امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہادی السبل خاتم الرسل امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم ملت اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس برخاست. محترم حضرات، رزق میں برکت کے اسباب کون کون سے ہیں؟ اس دور میں میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ماہانہ آمدنی میں برکت نہیں ہے، سالانہ آمدنی میں برکت نہیں ہے، ہم پریشان ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ سارے مہینے کا بجٹ بناتے ہیں، جس وقت انکم تنخواہ آمدنی آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی اتنا قرض باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ ایک رزق ہے جس کو ہم نے کمانا ہے اور دوسرا برکت ہے جو کہ اللہ رب العزت کی جناب سے ہمیں میسر آتی ہے، ہمیں ملتی ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، ہمارے حالات ایسے جا رہے ہیں
درس بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک عقیدہ بنائیں، ایک یقین بنائیں، ایک تصور اپنے دل اور دماغ میں بنائیں۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو رزاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو رزاق سمجھنا شروع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اعلان فرماتے ہیں، ہمارے اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم جس سے ارادہ کرتے ہیں رزق کا، ہم اسے رزق اپنے جناب سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، ہم جس کو رزق کھلانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں أَن يُطْعِمُونِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ کو عزت اعلان فرماتے ہیں میں ہی رزاق ہوں، روزی کا مالک، رزق کا مالک، رزق دینے والا میں ہوں۔ حضرات ہم سمجھتے ہیں ہمارے کاروبار ہیں، کاروبار کے ذریعے سے رزق حاصل ہوتا ہے، میری دکان ہے، دکان کے ذریعے سے رزق آتا ہے، میری ماہانہ آمدنی ہے، میری تنخواہ ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کی، جبکہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ هو الرزاق، تمہارا رزاق تو آسمانوں پر ہے، عرش بری پر ہے، مانگا کیجئے، مانگ لیجئے، اللہ رب العزت سے رزق تلاش کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، مضبوط رازق آسمانوں پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف میں انسانوں کو رزق دینے والا نہیں، بلکہ کائنات کے اوپر جتنی اللہ رب العزت کی مخلوقات موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں سب کا رزاق میں ہوں، سب کو روزی دینے والا میں ہوں۔ ارشاد باری تعالی اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اعلان آسمانوں سے آ رہا ہے، پیغام آسمانوں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں میں صرف انسانوں کا رزاق نہیں ہوں، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار موجود ہیں، جن کو بھی رزق چاہیے، اللہ فرماتے ہیں سب کو رزق دینے والا میں ہوں۔ حضرات ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ رزق کے خزانے، رزق کی چابیاں، رزق کے سمندر تو میرے رب العزت کے پاس ہیں، اللہ رب العزت کی جناب سے ملتے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتے لوگوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تمہارا آسمانوں سے آتا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کا تم سے وعدہ کر چکے ہیں۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، زمین والوں، انسانوں، مسلمانوں، صاحب ایمانوں، رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا وعدہ بھی ہم تم سے کر چکے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، لوگوں تمہارا اللہ وہ ہے، وہ تو وہ ہے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم
کسی ادنا کو، کسی اعلیٰ کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا کرو. میں ان سب شریکوں کی شرکت سے پاک اور مبرہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اعلان آسمانوں سے آتا ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی تو ہیں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، رزق بانٹتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فی الحیات دنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں. یہ تقسیم ہم نے کی ہے. ہم اس چکر میں لگے ہو یار کوئی برکت نہیں ہے، کماتے ہیں روزی میں، آمدنی میں، مہارت تنخواہ میں کوئی برکت نہیں ہے. ارے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رزق کی تقسیم اللہ رب العزت کی جناب سے آتی ہے تو ہمیں اس پر اتفاق کرتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کی، مانگی اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت اعلان فرماتے لوگوں اللہ الذی اللہ یبسط الرزق، اللہ وہ ہے جو رزق کو تنگ کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے. یہ سارے کے سارے خوبیاں اور خاصے کوالٹیاں اللہ رب العزت کی ہے. یہ اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَقْدِرُ اللَّهُ، ہم جس کا چاہتے ہیں رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. اور رزق کی تنگی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو آج ہم سمجھتے نہیں ہیں. رزق کی تنگی اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں وہ اسباب، وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے جن کو ہم نے آج کل چھوڑ دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار موجود ہیں ان سب کا رزق اللہ عندنا، ہمارے پاس ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اندازے سے جس کو جتنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے اس کو نازل کرتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر ہم اکتفا کریں. اور اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اور میری قوم کے لوگوں اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک یہ لوگ، یہ میری قوم والے، فرمایا تعبدون، جو عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، ان کے پاس رزق کا اختیار کوئی نہیں، رزق کا اختیار تو میرے رب العزت کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، زمین والوں رزق مجھ سے تلاش کیا کرو، میری زمین کے اوپر رہتے ہوئے رزق کو تلاش کرو، رزق مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوهُ، اس اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوهُ، اس اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ. فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹ گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اول آخر آدم علیہ السلام کی کل آل اولاد میرے پاس ہی آنے والی ہے. یہ یقینہ بنا لو، یہ یقین بنا لو، یہ تصور بنا لو، آنا تم نے میرے پاس. لیکن ہمارے ہاں کا عقیدہ غلط، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ کھانا ہے ادھر کھا لو، جو کرنا ادھر ہی کر لو، اگلا کیا ہے. اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں یا عبادی، اے میرے بندے، تم سب کے سب بھوکے تھے، تمہیں کھلایا میں نے، تم سب کے سب ننگے تھے، تمہیں پہنایا میں نے. اگر میں نہ کھلاؤں تمہیں کوئی کھلا نہیں سکتا، اگر میں تمہیں نہ پہناؤں تمہیں کوئی پہنا نہیں سکتا. رزق کا سارا انتظام بھی میرے پاس ہے، میری جناب میں.
پھر تصور کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے رزق کو مانگیں، خود رزاق بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس دور میں جبھی تو پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اے دنیا والو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میری یاد تازہ کیا کرو، مجھ سے منہ نہ موڑا کرو. رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں رزق کے برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے. اگر ہمارے پاس ایمان اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے اتقیاء ہیں، جتنے شہداء ہیں، جتنے اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ایمان اس بات کا ہے کہ میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا چنیدہ بنایا ہے. اس پر تمہارا یقین اعتماد ہونا چاہیے. میں نے ان کو کتابیں دی، میں نے ان کو شریعت دی، نبوت دی، رسالت دی، سب کچھ دیا. تمہارا ایمان ہونا چاہیے. جب تم مرو گے، مرنے کے بعد پھر اٹھو گے، تمہارا ایمان ہونا چاہیے. تقدیر میں جو کچھ آ گیا، جو فیصلہ میں نے کر دیا، اس پر تمہارا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اس پر اعتماد. میں نے ان کو کتابیں، صحیفے، صحف ابراہیم کتابیں عطا کی، صحف موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، 4 بڑی بڑی کتابیں نازل کی. اس پر بھی تمہارا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. اس بات کا نام ایمان ہے. اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد اعظم ہیں، ملت اعظم ہیں. جب تک ہم ان کی اتباع، ان کی فرما برداری کرتے رہیں گے، خیر ہی خیر ہے. دنیا کے اندر بھی خیر ہے، آخرت کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، یہ سارے کے سارے جتنے پیسے، زمین، جائیداد، ان سب سے مہنگی چیز ایمان ہے. یعنی کل قیامت کے دن جو سکہ وہاں پر چلنے والا ہے کامیابی کا، اس کا نام ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے. ایمان ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر ہے. ایمان ہے تو صفات کبریٰ ہے. ایمان ہے تو رب کا دیدار ہے. ایمان ہے تو جنت الفردوس کا ایڈمیشن ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی. ایمان کے ساتھ ساتھ لازم اور ملزوم دوسری چیز عمل ہے. عمل ہے تو بات بنے گی، عمل نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی. پہلے نمبر پہ ہم جس گاڑی کے اوپر سوار ہو رہے ہیں اس گاڑی کا نام ایمان ہے. اس گاڑی کی کمپنی کا نام، بنانے والے کا نام ایمان ہے. اور جو ہم سفر کر کے جا رہے ہیں اس کا نام عمل ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ چھینی ہوئی جنت بہترین اعلیٰ قسم سب سے مہنگی ترین جگہ ہے تو ہمیں ضرور میسر آئے گی. اگر ہمارے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، بات نہیں بنے گی. ہمارے رزق کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ہمارا ایمان کامل، مکمل، اکمل ہے برکت آئے گی. عمل صالح ہے برکت آئے گی. اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے برکت کبھی نہیں آ سکتی. پھر لکیر کے فقیر ہی رہیں گے، پھر پریشانیاں، پھر یہ ذلت ہمارے مقدر میں ہی آئے گی. یہ ٹینشنیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ سارا کچھ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے. فرمایا من عمل صالحا، جس نے عمل صالح کر لیے، جس کا ایمان کامل مکمل ہو گیا. فرمایا من ذکر او انثی، وہ چاہے مردوں میں سے ہو یا چاہے عورتوں میں سے ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن، گارنٹی آسمانوں سے آ رہی ہے، وارنٹی آسمانوں سے آ رہی ہے، میڈ ان رحمان. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن، جس کے پاس
دنیا کے اندر چار چاند لگا دیتے ہیں، دنیا کے اندر واہ واہ، دنیا کے اندر بلے بلے، اور کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پورا کا پورا بدلہ، اجر، مزدوری، ثمر پورا مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرتے چلے آئے۔ پہلی سے ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو ہمارے رزق کے اندر برکت آسمانوں سے آئے گی۔ ہمارا جو رزق ہے نا، رزق جو ہمیں مل رہا ہے، اس میں مزید برکت ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ہماری یاد سے اعراض کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے کام کاج میں، اپنی مصروفیات میں لگا رہا، جیسا کہ آج کل ہماری پوزیشن جا رہی ہے، جیسا کہ آج کل جس سپیڈ میں ہم جا رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ رہا، نماز کے لیے ٹائم نہ رہا، اپنا ایڈمیشن مسجد میں لکھوانے پڑھوانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ رہا، دور دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے اندر رزق کی بندش، رزق کی تنگی اس کے اندر آ جائے گی، رزق کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر اس کے لیے ہم نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، پہلے نمبر پہ فرمایا أَعْمَىٰ، یہ اندھا ہوگا، نبینا ہوگا۔ پھر سوال کر رہا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وجہ کیا پڑی؟ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں مجھے لینس نہیں لگے ہوئے تھے، میری نظر بڑی تیز تھی، عینک نہیں لگی ہوئی تھی، بڑی تیز تھی، جب تک میں مرا نہیں تھا میری نظر بڑی تیز تھی، میں دیکھنے والا تھا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا نہ تھا، آج کیا وجہ ہے؟ قَالَ كَذَلِكَ، آسمانوں سے آواز آئی، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح ہوا جیسے تو نے ہمارے ساتھ کیا ویسے ہم نے تیرے ساتھ کیا۔ اللہ میں نے آپ کے ساتھ کیسے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے کیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کچھ اگاؤ گے وہی کچھ کاٹو گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس میرے خطابات موجود تھے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر موجود تھے، حدیثیں موجود تھیں، تم نے قرآن کے ساتھ ایسا کر دیا، تم نے حدیث رسول کے ساتھ ایسا کر دیا، آج ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا۔ اندھا بندہ قیامت والے دن کہاں جائے گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہو، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہ آئے۔ یہاں پر تو یہ ہے نا، کوئی نبی نہ کھڑا ہو روڈ پر، یا گھر میں کوئی موجود ہو، بیٹا مجھے واش روم لے جاؤ، مجھے فلاں جگہ پہ لے جاؤ، فلاں جگہ پہ لے جاؤ، ہر کوئی لے جائے گا۔ وہاں دیکھو کون کہاں لے جائے گا؟ جہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی پریشان، اولیاء بھی پریشان، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ہر آدمی کو یہی فکر ہوگی، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، وہاں پر اندھے کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، آج تم نے دنیا میں ہماری آیات کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے قرآن کے ساتھ
دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا. تجھے بیولوجی اچھی لگتی تھی, کیمسٹری اچھی لگتی تھی, فزکس اچھی لگتی تھی, میتھ اچھی لگتی تھی, سائنس اچھی لگتی تھی. تو قرآن مجید کو سب سے ہلکا ٹائم دیتا تھا, قرآن مجید کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, ہماری آیات کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, ہمارے بیان کو, ہمارے خطاب کو ٹائم نہیں دیتا تھا. لو جی یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ اختیاری مضمون ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو سائنس کی ضرورت ہے, ہمیں تو فلاں کتاب کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے تو نے ہمارے ساتھ دنیا میں ایسے کیا, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, گھروں کی سطح پر قرآن کے ساتھ یہی اثر ہوتا چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں آج یہی اثر تمہارے ساتھ. ایمان سے آپ بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہو رہا ہے نا. اس کو کمپلسری لازمی سبجیکٹ نہیں رکھا جاتا اسکولوں میں. کیا ہے؟ اختیاری مضامین ہے, پڑھنے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تو ٹھیک ہے. سائنس والا ٹیچر تنخواہ لے رہا 30,000, جو قرآن پڑھانے والا قاری ہے اس کی تنخواہ ہے 4,000. واہ بھائی واہ. سب سے مہنگا سبجیکٹ جس کو لے کے آنے میں 23 سال کا عرصہ لگا, جس میں ایک مضمون نہیں اربوں کے حساب سے مضامین ہیں, جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں, جس کو جبرائیل کتنی دفعہ آیا ہوگا لے کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اللہ رب العزت نے نقش و منقش کیا, جس کے حافظ قرآن کو قیامت والے دن اقرأ ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ, سب سے اوپر والی سب سے بہترین مقام اور محل مل رہا ہے, حافظ قرآن کو مل رہا ہے. آج دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے یہ اختیاری مضمون ہے. جو ہماری کامیابی کا جس میں راز چھپا ہوا ہے, جس میں انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین پروگرام, اساس پروگرام کے تحت بنایا ہے, اس کو ہم کہیں یہ اختیاری مضامین ہے, یہ اسلامیات اختیاری مضامین ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو نے ہماری کتاب کے ساتھ, ہمارے خطاب کے ساتھ, ہمارے بیانات کے ساتھ, ہماری آیات کے ساتھ ایسا کیا. 6,666 آیات, جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 20 30 نیکیاں ملے. ہم کہیں یہ اختیاری مضمون ہے, اس پہ عمل کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک. ایمان اس بات کا نام ہے, عمل صالح اس بات کا نام ہے, جو کچھ اس میں آیا ہے مین فعال اس کو من لیا جائے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں گڑبڑ نہ کی جائے. یہ گورنمنٹ کا قانون ہے جی, بڑا سخت قانون ہے, اس کی خلاف ورزی کی تو فلاں دفعہ لگ جائے گا. یہ تو گورنمنٹ کا قانون ہے. رب کے قرآن کے اندر کتنے قانون موجود ہیں جن کو ہم قوم کی نوک کی ٹھوکر سے اس کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں جی چھوڑو جی, یہ باتیں اب پرانی ہو گئی, یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں, یہ مسئلے اب پرانے ہو گئے ہیں. لو جی اب نئی بات یہ ہے, جدید دور ہے, انگلش دور ہے, ایسا کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, اگر تو نے ہماری کتاب کے ساتھ آج ایسا کیا ہے, کل تیرے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں. جس کے ساتھ رب ایسا کر دے, بناؤ بتاؤ, اس کا کیا پڑے گا کل قیامت میں؟ سیدھا جہنم, بائی پاس, موٹر وے کے ذریعے سے, سی پیک کے ذریعے سے, باروں بار نہیں آنے دیا جائے گا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس شفاعت کبریٰ نہیں ہے اس کے لیے, اس کو پانی نہیں پلانا ہے. سالم وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا ہے کاش میں نے کیا کیا اپنے ساتھ, اتخذت مع الرسول سبیلا, دنیا کو اہمیت دیتا رہا, دنیا کے سبجیکٹوں کو اہمیت دیتا رہا, دنیا کو اچھا سمجھتا رہا,
پہلا کام ہے. اس کی وجہ سے جس وقت ایمان اور عمل صالح میں گڑبڑ ہوگی، اللہ رب العزت سے رزق سے دوری ہوگی، تو پھر رزق کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ دوسری چیز ہے تقویٰ. جس کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اس کی ہر تنگی کو دور کر دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو اپنی ایسی جناب سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لوگوں یہ پہلے لوگ جتنے آئے کتاب والے ہیں، اگر ان کے اندر بھی تقویٰ موجود تھا، اس تقوی کی بنیاد پہ ہم نے ان کے رزق کے اندر برکت رکھ دی تھی. تقویٰ ہے تو رزق میں برکت ہے، تقویٰ نہیں ہے تو رزق کے اندر برکت نہیں ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا، جن جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، جن جن چیزوں کو حلال بنایا ہے طیب بنانا، ان کو استعمال فرمانا. جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے، جو کچھ اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ فرمائے، اس کے عین مطابق چل نکلنے کا نام تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہارے پاس ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو سمجھ لیجئے تمہارے رزق کے اندر برکت آ جائے گی. یہ دوسرا کام ہے، دوسرا سبق. اب اس کے بعد تیسرا سبق پہنچا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے تمہارے رزق کے اندر برکت آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لوگوں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا. فَاتَّبِعُوا مبارک، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر رحم کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کتاب انزلنا، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید انزلنا جس کو ہم نے نازل کیا. میری الرحمن، آج ہمارے پاس کتاب آتی ہے جی اس کو لکھنے والے فلاں پروفیسر ہیں، فلاں ٹیچر ہیں، فلاں لیکچرار ہیں، یہ فلاں نے لکھی. اور بڑی کامیاب، بڑی شاندار کتاب ہے. حضرات اللہ فرماتے ہیں ہذا کتاب انزلنا، اور لوگوں قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے انزلنا جس کو ہم نے نازل کیا، ہماری طرف سے ہماری کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر، یہ وہ کتاب ہے اس میں گڑبڑ ہو نہیں سکتی. اول تا آخر الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس، زبر زیر پیش کی غلطی ہو نہیں سکتی. جو کرے گا وہ کارے اسلام سے خارج. اس کی حفاظت، اس کو نازل آتے کیا، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ. ایک پڑھو گے 10 نہیں، الف لام میم کتنے حرف پڑھے؟ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف. ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں. نہیں، آپ کوئی کتاب کھولے، دنیا کی کوئی کتاب کھولے جس کے پڑھنے کے اوپر آپ کو ثواب، کوئی کتاب، کوئی دنیا میں ایسی کتاب موجود ہے ہی نہیں کہ جن کے پڑھنے کے اوپر لکھے یہ بندہ ناول پڑھ رہا تھا اس کو اتنی نیکیاں ملی، یہ بندہ فلاں شاعر کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ سائنس پڑھ رہا تھا. اور سائنس پڑھنے والوں کو کتنی نیکیاں ہیں آپ بتائیں. دنیا کے کسی پروفیسر سے کہیں سائنس کا بڑے سے بڑا ٹیچر، بایولوجی کیمسٹری کا بڑے سے بڑا ٹیچر، لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا پروفیسر، وہ کتنی اچھی کیوں نہ پڑھا لے، ثواب ملے گا اس کو. فرشتے لکھیں گے کہ جناب یہ ایسی کتاب پڑھا رہا ہے، اس کو اتنے ثواب دینے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ھذا کتاب انزلنا، تلاوت کرو اس کتاب کی. انزلنا ہو، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ اعلان فرماتے ہیں
رزقیں رکھ دیے، وسیلے رکھ دیے اولو الالباب عقل والوں کے لیے۔ یہ تیسرا اسباب۔ اب چوتھا سبب، آخری بات، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، تمہارے رزق کے اندر برکت آ جائے، ایک اور کام کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے سنی، ایمان ہمارے پلے نہیں، عمل صالح ہمارے پلے نہیں، اللہ کا شکر ادا ہم نے کرنا چھوڑ دیا، رزق کے اندر برکت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں لئن شکرتم لأزیدنکم، چاہتے ہو تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، برکت آ جائے، لئن شکرتم فارمولا آسمانوں سے آ رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ ہم تو ہر وقت لگے رہتے ہیں بس حالات خراب ہیں، حالات ڈاؤن ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تنخواہ نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، یہ بس 24 گھنٹے ہم نے یہ سبق پڑا ہوا ہے، ہم نے شکریہ، جبکہ آسمانوں سے جو فارمولا آ رہا ہے، برکت اس کے اندر برکت کا جو سبب آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم، تو میرا شکریہ ادا کرو، لئن اگر سوال، لئن اگر شکرتم تو میرا شکریہ ادا کرو، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لأزیدنکم، میں تمہیں پہلے سے زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہوا کون سا جھوٹا ہوا ہے بتائیں؟ ایک وعدہ آپ لے کے، ایک وعدہ آپ لے کے، ایک وعدہ کائنات کا کوئی بڑا پروفیسر لے کے آئے، کوئی وزیر اعظم لے کے آئے، کوئی کہے تو صحیح اللہ نے فلاں وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے لأزیدنکم، میں تمہیں پہلے سے زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، اگر تم نے میری ناشکری کی جیسا کہ کر رہے ہیں، ملک سے ناشکری، گھر میں ناشکری، باہر ناشکری، دکانوں میں ناشکری، کالجوں یونیورسٹیوں کی سطح پہ ناشکری، ملک کی سطح پہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی ہال میں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، جیسے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، رزق تنگ کر دوں گا اور پھر عذاب بھی بڑا سخت دوں گا۔ سبب بہت زیادہ ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے ابھی تک 4 عرض کیے ہیں، انشاءاللہ یہ 10 اسباب ہیں رزق کے اندر برکت کے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العزت پھر کبھی دوبارہ موقع دے گا تو آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا، ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید اپنی گفتگو کو آگے کروں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے نصیحت کے طور پہ، اللہ کریم سب سے پہلے مجھے میرے بعد آپ کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔